بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر معزز سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جو خطبے کی اذان دی جاتی ہے یہ آیا پہلی صف میں دینا ہی ضروری ہے؟ اور بعض لوگ ہم نے دیکھے مسجد کے اندر وہ خطبے کی اذان مسجد کے گیٹ پر یا مسجد سے باہر جا کر دیتے ہیں، تو آیا اس کی کیا شرعی حقیقت اور حیثیت ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جو اذان جمعہ کے خطبے سے پہلے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی ہے، امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور آپ کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک یہی ایک اذان ہوتی تھی. پھر تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی بڑھنے لگی اور ایک اور اذان کی ضرورت محسوس کی گئی، جس کے لیے ایک مقام تھا، مقام زورا. وہاں پر اذان چونکہ وہ بلند مقام تھا اور لوگوں کو دور تک آواز پہنچانے کی غرض سے یہ اذان وہاں دی جانے لگی. فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ وہ اذان ہے جو آج کل پہلی اذان دی جاتی ہے. تو اس عمل پر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکیر نہیں کی اور کسی نے نہیں ٹوکا، اور یہ اذان تب سے آج تک امت کے اندر اجماعی طور پر، اتفاقی طور پر چلی آ رہی ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ جو خطبے کی اذان دی جاتی ہے، تو یہ بات بالکل ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ یہ مسجد کے اندر دینا، ممبر کے سامنے اور خطیب کے سامنے دینا، یہی سنت عمل ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے زمانے سے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی اذان دی جاتی تھی، خطبے والی. تو آپ کے زمانے سے لے کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا تواتر اور تسلسل کے ساتھ یہی عمل رہا ہے کہ وہ خطیب کے سامنے پہلی یا دوسری صف میں خطبہ کی اذان تمام لوگ دیتے رہے ہیں. لہٰذا اس کو جھگڑے یا نزاع کا مسئلہ بنانا، بہت ساری جگہوں پر جمعہ میں اس پر نزاع اور جھگڑا بھی ہوتا ہم نے سنا اور دیکھا بھی. لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کی اذان ممبر اور امام کے سامنے دینی چاہیے. البتہ صف کی کوئی قید نہیں، آپ پہلی صف میں دیں یا اپنی سہولت کے ساتھ نمازیوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری یا تیسری صف میں بھی یہ اذان دی جا سکتی ہے. سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف اور ترمذی کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فلما کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکثر الناس زاد النداء الثالث علی الزورہ. یہ تیسری اذان کی بات اس لیے ہے کہ اقامت کو بھی اذان کہہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فتاوی شام کے اندر، در مختار کے اندر اور ہدایہ کے اندر بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے. ہدایہ کے اندر موجود ہے وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ، کہ مسئلہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے آج تک یہ عمل تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ امام کے سامنے اور ممبر کے قریب یہ اذان دی جائے، اور اسی کے اوپر آج تک جو ہے وہ شامی کے اندر ہے وَيُؤَذِّنُ ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيْهِ أَيِ الْخَطِيبِ، کہ یہ جو خطبے کی اذان ہے یہ خطیب کے سامنے دی جائے. امام المنبر اور بین ید الخطیب کے الفاظ تو فقہ کی 20 کتابوں کے اندر موجود ہیں. لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.